السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 سے لے کے 52 تک ہے۔ آیت نمبر 46 سے لے کے 52 نمبر آیت تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو بات بنی اسرائیل کی جب کی جاتی ہے تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بڑے فضل کیے، بڑی نعمتیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا ہی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میری جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی۔ عزیز سامعین، اللہ کی نعمتیں تو ہم پہ بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں اللہ کی ہم پہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس میں دیکھو، ارد گرد دیکھو، کتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمہارے نفس میں ہیں، ارد گرد ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں تم اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ شکر ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا۔ یہاں ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا، نہ شکری کرتے رہے، تو عزیز سامعین یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو ہمارے لیے بدل نہیں دے گا۔ اللہ کا وہی اصول ہے، جو شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، یہ بنی اسرائیل سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ فضیلت کی وجہ سے تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کو یاد کرو۔ امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جیسے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہ فضیلت جو ہے امت مسلمہ کے پاس بھی ہے۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے بچنے کی کوشش کرو، اس دن کا تقوی ڈر پیدا کر لو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعة، اور سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ تو معاوضہ لیا جائے گا کسی سے کہ سزا کا معاوضہ لے لیا جائے، اور کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے قیامت کی ایک اور جگہ پہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایسی حالت ہوگی، آدمی جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹوں سے بھاگے گا، اولاد اپنے والدین سے بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، بالکل بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اور قیامت کا یہ جو منظرنامہ ہے، اتنا سخت منظرنامہ ہوگا، اتنا زیادہ وہاں روب و دبدبہ ہوگا،
سارے لوگ جو ہیں پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور اللہ ہمارا اتنا غصے میں ہے، آج سے پہلے اللہ کبھی اتنا غصے میں نہیں ہوا، جاؤ کسی اور نبی کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، آج جتنا رب غصے میں ہے آج سے پہلے کبھی غصے میں اتنا نہیں تھا، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی کہیں گے کہ آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے، آج سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے۔ قیامت کا منظرنامہ عزیز سامعین، جب نبیوں کی حالت یہ ہوگی، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آج مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بھی جا نہیں ہے، مجھے میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے نبی بھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ نہیں، آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اور دعا کریں گے۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کا برم رکھ لو۔ اگر انسان کو اپنی موت کا ڈر ہو، اگر انسان کو قیامت کا ڈر ہو، انسان کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو موت کی فکر ہو، اپنا پتہ ہو کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، تو کبھی بھی حرام کا مال اکٹھا نہ کرے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ یہاں ایک جملہ سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کی کتنی طاقت ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا کی طغیانی سے بچایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کمزوری کی انتہا پر تھے، بچے تھے، دودھ پینے والے بچے ہیں، لیکن اللہ نے ڈوبنے نہیں دیا، اللہ نے بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا، حالانکہ وہ طاقت کی انتہا پہ تھا۔ اس دنیا میں، اس دور میں سب سے جابر اور سب سے بڑا جو بادشاہ تھا اور سب سے طاقتور جو دنیا میں انسان بستا تھا وہ فرعون تھا، لیکن اللہ نے عزیز سامعین فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا اللہ کل شیء قدیر ہے، کتنا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ساری چیزیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح اس لیے کرتا تھا کہ کسی نجومی نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس بچے سے بچنے کے لیے کتنے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس بچے سے ڈر رہا تھا اسی بچے نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اس بچے نے فرعون کے گھر میں جوان ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو تباہ و برباد کیا گیا۔ عزیز سامعین، ایک میں پلان کرتا ہوں، آپ پلان کرتے ہیں، ہم سب کی اپنے اپنی پلاننگز ہیں، لیکن سب سے بیسٹ پلان جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اسی لیے الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضا، اس کا ورد کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اصل جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے، جو اللہ کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम। दुनिया जहां के लोगों, एक उसूल को याद रख लो, हो सकता है तुम एक चीज को बड़ा पसंद करते हो लेकिन हकीकत में तुम्हारे लिए ना बहुत बुरी हो, तुम्हारे लिए फायदे का बायस ना हो और सकता है एक चीज से तुम नफरत करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तो कैसा अल्लाह ताला ने करम किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहां रखा, वहां परवरिश दी जो दुश्मन था। यह है अल्लाह की करनी। अल्लाह ताला जो है हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। दुनिया जहां के लोगों, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। अगर हमें इस चीज का यकीन हो जाए तो यकीन कीजिएगा दिल में ईमान आ जाए, और ईमान जो है वो यकीन का नाम है। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे लिए। इससे ये भी समझ आती है जो भी मुसीबतें परेशानियां आती हैं, एक तो इंसान की खुद की पैदावार होता है और दूसरा वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। अजीज सामीन, दुनिया जो है, ये दुनिया में जो हम आए हैं ये सारी की सारी है ही आजमाइश। जैसे अल्लाह सूरह मुल्क में फरमाते हैं तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, जिसने जिंदगी और मौत बनाई है इसका मकसद तुम्हारी आजमाइश है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हमें ये समझ लेना चाहिए दुनिया में इंसान जो जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो माल है और औलाद है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगों तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद जो है तुम्हारे लिए आजमाइश है, इनसे बच के रहना। तो दुनिया जो है ये आजमाइश का घर है, ये इम्तिहान गाह है। हम जो यहाँ काश्त करेंगे वही हम वो काटेंगे। नेकियां करेंगे तो नेकियां मिलेंगी, गुनाह करेंगे तो आगे उन गुनाहों को भुगतना पड़ेगा। वाइज फरकना बिकुमुल बहरा, जब हमने समंदर को फाड़ दिया, फ़अनजयनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी, व अगरकना आला फिरऔन, और आले फिरऔन को यानी फिरऔन के लश्कर को गर्क कर दिया, व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। तुमने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया और फिरऔन को गर्क कर दिया। अल्लाह ने दरिया को कहा रास्ता बना, दरिया ने बहना बंद कर दिया और रास्ता बन गया। वाइज़वाअदना मूसा अरबाईन लैलतन, और जब हमने वादा लिया मूसा से 40 रातों का, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर के ऊपर 40 रातों के लिए बुलाया किताब सिखाने के लिए। सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही, और तुमने पीछे से बछड़े को माबूद बना लिया, व अंतुम ज़ालिमून, और इस हाल में कि तुम जुल्म करने वाले थे। यानी शिरक करना बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, यहां भी यही फरमाया कि तुमने जुल्म किया। अजीज सामीन, शिरक जो है सबसे बड़ा गुनाह शिरक है और शिरक को जुल्म अजीम करार दिया गया है। तो हमें हतुल वसा कोशिश करनी चाहिए, जान जाती है चली जाए, लेकिन कभी भी शिरक ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने बछड़े को मबूद बना लिया, वान तुम जालिमून, और तुम जुल्म करने वाले थे। सुम्मा अफौना अन्कुम, फिर हमने तुम्हें माफ कर दिया। अब माफ करना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो, इसलिए हमने तुम्हें माफ कर दिया। एक बात तो ये समझें, अल्लाह ताला को माफ करना पसंद है और अल्लाह बंदों से भी ये चाहता है माफ करो। उस इंसान की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है जो दो काम करना जानता है, एक वो थैंक्स करना जानता है और एक सॉरी करना जानता है। थैंक्स उनके लिए जब कोई काम आया उसको शुक्रिया कहना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने लोगों का शुक्रिया ना अदा किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया नहीं अदा किया। जो काम आता है उसका शुक्रिया अदा करें, और जब गलती हो जाए तो सॉरी करना, माफी मांगना। वो बहुत कामयाब इंसान है जो ये दो काम करता है। इसलिए शायर कहता है हमने अपनी जिंदगी को
کچھ اس طرح سے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ عزیز سامعین، اگر انسان بدلہ لینے پہ آئے تو انسان کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جاتی ہے، انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے زندگی آسان گزر جاتی ہے۔ اگر غصے کو ہر وقت اپنے اوپر نافذ رکھے اور اسی طرح بدلہ لینے کی سوچتا رہے کہ بھائی نے یہ کیا ہے، بیوی نے یہ کیا ہے، ماں نے یہ کیا ہے، باپ نے یہ کیا ہے، کزن نے یہ کیا ہے، دوست نے یہ کیا ہے، اور بھائی معاف کریں گے تو بات بنے گی، معاف کریں گے تو زندگی بنے گی، معاف کریں گے تو اس میں عزت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو ہم کہتے ہیں نا، اے اللہ تو عفو ہے، تحب العفو، انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی دیتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ تو زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی عمدہ سبق اور عمدہ راز جو ہے وہ یہی ہے کہ معاف کیا جائے اور معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بہت بڑا فضل تھا اور اس لیے معاف کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ معافی کیسے دیتا ہے؟ نیکیاں کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کسی نے ڈیروں گناہ کیے ہیں لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ عزیز سامعین، دین میں بڑی برکت ہے، اسلام میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔